اصلاحی معاشرے کے لیے اصل نسخہ اور طریقہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المومن مرآۃ المومن والمومن اخو المومن یکف عنہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے نقصان کو اس سے دور کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی پاسبانی و نگرانی کرتا ہے۔ اس وقت انسانی سماج میں خوف خدا اور فکر عقبہ نہ ہونے کے سبب ایمانی، عملی اور اخلاقی اعتبار سے جو عمومی بگاڑ اور فساد ہے، اس سے سماج کا ہر طبقہ تقریباً متاثر ہے، جس کے سبب سماج کا صالح، سنجیدہ اور فکر مند طبقہ اب بھی یہ چاہتا ہے کہ سماج کا یہ بگاڑ اور فساد ختم ہو جائے اور ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل پائے، اور یہ اسی فکر کا اثر اور نتیجہ ہے کہ اصلاحی معاشرے کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر مختلف اعتبار سے آج بھی کوششیں اور فکریں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ اصلاحی معاشرے کے سلسلے میں کوئی خاص ثمرہ اور قابل ذکر نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا، بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس رفتار سے اصلاحی معاشرے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے، اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ بگاڑ اور فساد معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس نقطے پر اگر کتاب و سنت کی روشنی میں غور کیا جائے تو اس کی دو وجہیں سامنے آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ دلوں سے خوف خدا نکل گیا، دوسری وجہ یہ ہے کہ اب فکر عقبہ بھی دلوں میں نہ رہا۔ اس کے علاوہ دو باتیں اور بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ زمانی نبوت سے دوری اور قرب قیامت کا یہ اثر ہے، اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ مصلح اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاحی معاشرے کا اصل نسخہ اور جو طریقہ من جانب اللہ بتایا تھا، آج ہم نے اسے تقریباً بھلا دیا ہے، جس کی وجہ سے اصلاحی معاشرے کے سلسلے کی ہماری کوششیں اتنی کامیاب نہیں ہو رہی ہیں جتنی ہونی چاہیے، ورنہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سلسلے کی شرعی اور نبوی ہدایات کو پیش نظر رکھا جائے تو ہماری اور معاشرے کی کافی حد تک اصلاح آسان ہو سکتی ہے۔ مومن ایک آئینہ ہے، چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے من جانب اللہ ہماری اور معاشرے کی اصلاح کے لیے جو نسخے اور طریقے تعلیم فرمائے ہیں، ان میں سے ایک کامیاب نسخہ اور طریقہ وہ ہے جس کو حدیث مذکور میں نہایت لطیف انداز میں ایک مثال دے کر ذکر کیا گیا کہ المومن مرآۃ المومن، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ مومن کو آئینے کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی کہ تمثیل سے تفہیم میں تفصیل ہو جاتی ہے، یعنی مثال سے بات جلدی اور بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے مثال دے کر اس طرف توجہ دلائی کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح بن جائے، اور آئینے کے جو صفات اور خصوصیات ہیں، اگر ایک مومن اپنی عملی زندگی میں انہیں اختیار کر لے تو اس سے خود اس کی اور معاشرے کی اصلاح آسان ہو جائے۔ یہ حدیث یوں تو بہت ہی مختصر ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے نافع ہدایات اور تعلیمات کا ایک ذخیرہ پوشیدہ ہے، کیونکہ حدیث پاک کی اس تمثیل میں ایسے روشن اشارے ملتے ہیں جن کو اپنانا ہماری اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر کامیابی حاصل کرنا آسان نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ اہل ایمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح قائم کرو۔ لیکن اسی کے ساتھ ہر مسلمان اسی سماج کا ایک فرد اور انسان بھی ہے، اس لیے ہر کسی سے خطا اور غلطی کا امکان بھی ہے، لہذا جب اپنے کسی بھائی سے کوئی قابل اصلاح بات پیش آ جائے تو اصلاح کی فکر کرو۔
آئینے کی پہلی خصوصیت، اس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ آئینے کی کچھ عجیب و غریب خصوصیات اور صفات ہیں، جن میں پہلی صفت یہ ہے کہ اچھا آئینہ صاف اور بے داغ ہوتا ہے۔ تو ایک اچھے مومن کا دل بھی حسد، کینے، بغض، عداوت وغیرہ سے صاف اور اس کی زندگی بے داغ ہونی چاہیے۔ اور اگر کبھی آئینے پر کوئی داغ لگ جاتا ہے تو پاؤڈر یا پانی وغیرہ سے اسے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی گناہ کا کوئی داغ لگ جائے تو ندامت کے آنسو اور توبہ کے پاؤڈر سے اسے صاف کر دینا چاہیے، اسے باقی نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی لوگ پسند ہیں جن کا دل صاف اور زندگی بے داغ ہے۔ ایک واقعہ حدیث پاک میں ایک واقعہ منقول ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، ابھی جو شخص مسجد میں اس طرف سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ ہم نے اس طرف کو نگاہ اٹھائی تو تھوڑی دیر میں ایک صاحب مسجد نبوی میں اس طرح داخل ہوئے کہ ان کے چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھائے ہوئے تھے۔ ہمیں ان پر رشک آیا، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ یہ صحابی حضرت سعد ابن وقاص ابی وقاص تھے رضی اللہ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہوئی تو ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہو گئے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ دیکھیں ان کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی بنا پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے ان کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ راستے میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے عرض کیا کہ میں 2-3 دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اس کے بعد میں ان کے ساتھ رہنے لگا۔ جب رات ہوتی تو میں بستر پر لیٹ کر جاگتا رہا تاکہ میں دیکھوں کہ رات کے وقت وہ اٹھ کر کیا خاص عمل کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ساری رات گزر گئی مگر حضرت سعد تو اٹھے ہی نہیں، پڑے سوتے رہے۔ البتہ جب رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی تو بستر پر اپنی کروٹ بدلتے تو تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرتے، اللہ اکبر کہتے، اور فجر کے وقت اٹھ کر نماز پڑھ لیتے۔ باقی دن رات میں نے ان کو خاص کسی عمل کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا، یعنی جو دوسرے لوگ نہ کرتے ہوں، بلکہ ان کے تمام اعمال عام معمول کے مطابق پائے جائے۔ ہاں، جب آپ کوئی بات کرتے تو خیر ہی کی بات کرتے۔ میں حیران ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے لیے اتنی بڑی بشارت دی مگر ان کا ایسا کوئی مخصوص عمل بھی نہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت اصل بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے لیے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی، تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آپ کو یہ مقام کس عمل کی وجہ سے حاصل ہوا تاکہ میں بھی اس کا اہتمام و التزام کروں۔ لیکن میں نے 2-3 دن آپ کے پاس رہ کر کوئی خاص عمل ایسا نہیں دیکھا، مطلب یہ کہ دوسروں میں نہ ہو۔ آپ تو بس فرائض، سنن، واجبات ادا کرتے ہیں اور عام معمول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اس پر حضرت سعد نے فرمایا، اگر حضور علیہ السلام نے میرے لیے بشارت دی تو یہ واقعی میرے لیے سعادت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ ہے، ورنہ میرا کوئی خاص عمل تو ہے ہی نہیں، وہی معمول ہے جو تم نے دیکھا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے اور وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کے نتیجے میں کسی شخص سے حسد اور بغض کا میل کبھی میرے دل میں نہیں آیا۔ میرا دل آئینے کی طرح بالکل صاف ہے۔ شاید اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بشارت کا مستحق بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ خصوصیت پیدا فرمائے، اور آئینے کی جو مثال دی اس کی اور جو خصوصیات آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مصداق بنائے اور ہمارے دل کو بھی بالکل صاف شفاف بنائے، اور ہم بھی اصلاحی معاشرے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھا کر اپنی جو ہماری ذمہ کام ہے اس سلسلے میں ان کو بحسن خوبی انجام دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ذاتوں میں، ہمارے گھروں میں اور ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں
ایسا معاشرہ پیدا فرمائے جو مدینے کے معاشرے سے جو پیغمبر کریم علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقدس زمانے میں پایا جاتا تھا، اس سے ملتا جلتا ہو۔ ربنا تقبل منا انک